بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری ہے۔ حدیث نمبر ہے 72۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حر بن قیس فزاری نے صاحب موسیٰ علیہ السلام میں جھگڑا کیا۔ ابن عباس نے کہا وہ خضر علیہ السلام ہیں، ان کے پاس سے ابی بن کعب گزرے تو انہیں ابن عباس نے بلا کر کہا میں نے اور میرے ساتھی نے صاحب موسیٰ جن سے ملاقات کا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تھا میں جھگڑا کیا ہے، کیا تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا ذکر کرتے سنا ہے؟ ابی بن کعب نے کہا جی ہاں، میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک وقت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک جلسہ میں وعظ فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے ان کے قریب آ کر کہا کیا آپ کسی کو اپنے سے زیادہ عالم سمجھتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو وحی کی کہ کیوں نہیں، ہمارا ایک بندہ خضر ہے جو تم سے زیادہ عالم ہے۔ موسیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے خضر کی ملاقات کے لیے راہ پوچھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ملاقات کی علامت مچھلی کر دی اور ان سے کہا گیا کہ جب تم مچھلی کو گم پاؤ تو واپس لوٹ آؤ۔ واپسی میں تم عنقریب انہیں پال ہوگے۔ وہ مچھلی کے نشان کی تلاش میں سمندر کے ساحل پر چلنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نے ان سے کہا کیا آپ نے دیکھا جب ہم پتھر کے پاس بیٹھے تھے تو میں مچھلی کو بھول گیا تھا اور مجھے شیطان ہی نے بلایا تھا کہ میں اسے یاد کروں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہی تو ہم چاہتے تھے۔ تو وہ دونوں پیچھے پلٹے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے تو انہوں نے خضر علیہ السلام کو پا لیا، اور ان کا وہی قصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن میں ذکر کیا ہے۔ حدیث کی تشریح علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ اس قصہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے دو جھگڑے ہیں۔ ایک آپ کے اور حر بن قیس کے درمیان جھگڑا کیا ہے کہ کیا صاحب موسیٰ خضر ہے یا کوئی اور شخص ہے، اور دوسرا جھگڑا ان کے اور نوف بکالی کے درمیان موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہوا کہ وہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام ہے یا موسیٰ بن عیسیٰ ہے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا تعاقب کرتے ہوئے کہا کہ دوسرا جھگڑا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا نہیں بلکہ سعید بن جبیر اور بکالی کے درمیان ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جن حضرات سے علم حاصل کرتے تھے ان کا بہت اکرام کیا کرتے تھے، اس لیے ان الفاظ فدعہ ابن عباس میں عبارت مقدر ہے، وہ یہ کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ابی بن کعب کی طرف آگے بڑھے اور ان سے دریافت کیا۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ان پر اللہ کے انعامات اور مصائب یاد دلا رہے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ اس زمین میں کسی شخص کو میں اپنے سے بہتر اور زیادہ عالم نہیں سمجھتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی کی کہ اس زمین میں میرا ایک بندہ ہے وہ تم سے زیادہ عالم ہے۔ قاضی عیاض میں کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس ارشاد انا اعلم یعنی میں بہت بڑا عالم ہوں سے ان کی مراد یہ تھی کہ میں وظائف نبوت، امور شریعت اور سیاست امر زیادہ جانتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ ہمارا بندہ خضر تم سے زیادہ عالم ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ خضر علیہ السلام مخصوص علوم غیبیہ میں زیادہ عالم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عمومی طور پر ان علوم میں زیادہ عالم ہے جن سے ان کا ناواقف ہونا ممکن نہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام مخصوص علوم غیبیہ اور حوادث قدر جنہیں انبیاء کرام اسی قدر جانتے ہیں جو انہیں بتایا گیا ہے ان میں زیادہ عالم ہے۔ اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے کہا آپ کو اللہ نے وہ علوم عطا کیے ہیں جنہیں میں نہیں جانتا ہوں، اور مجھے وہ علم عطا کیے ہیں جنہیں آپ نہیں جانتے۔ فجعل اللہ الحوت آیہ یعنی اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو خضر علیہ السلام کی جگہ اور ان سے ملاقات کی علامت قرار دیا تھا، کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں خضر کو کہاں تلاش کروں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سمندر کے ساحل پر پتھر کے پاس وہ ملیں گے۔ عرض کیا اے میرے پروردگار وہ پتھر کیسے تلاش کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک مچھلی ٹوکرے میں رکھ لیں، جہاں وہ گم ہو جائے وہاں ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے مچھلی کو نمک لگا کر ٹوکرے میں رکھ لیا اور اپنے ساتھی سے کہا جب یہ گم ہو جائے تو مجھے بتانا۔ وہ چلتے رہے اور اس کے گم ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ ایک مقام میں موسیٰ علیہ السلام سو گئے اور مچھلی ٹوکری سے نکل کر سمندر میں چلی گئی۔ حضرت یوشع علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے رفیق سفر تھے انہوں نے روٹی اور مچھلی ٹوکرے میں رکھی تھی، جب ایک رات ایک چشمہ جسے آب حیات کہا جاتا ہے
کے کنارے آرام کرنے بیٹھے اور مچھلی کو آب حیات کی ٹھنڈک پہنچی تو وہ زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ یوشع بن نون نے اس چشمہ سے وضو کیا تھا اور پانی کا چھینٹا مچھلی پر پڑا تو وہ زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی۔ اس کے بعد باب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اے اللہ اسے قرآن کا علم عطا فرما۔ حدیث نمبر ہے 73۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سینے سے لگا کر فرمایا، اے اللہ اس کو قرآن کا علم سکھا دے۔ حدیث کی تشریح، کتاب سے مراد قرآن کریم ہے، کیونکہ عرف شرع میں کتاب کا اطلاق اسی پر ہے۔ ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے اور ان کے سوا دوسروں کی دعا کی اجابت اللہ کی مشیت پر ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا یقیناً قبول ہے، اس لیے ابن عباس رئیس المفسرین اور حبر امت ہیں، انہیں ترجمان القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ فضائل صحابہ میں حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں، اللہم علمہ حکمت، اور کتاب الوضو میں ہے اللہم فقیہ فی الدین۔ ان میں تضاد نہیں، کیونکہ حکمت اور فقاہت فی الدین دونوں کتاب و سنت ہیں، لہذا تینوں حدیثوں کا معنی واحد ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں یؤتی الحکمت من یشاء، حکمت سے مراد کتاب ہے، اور یعلمکم الکتاب والحکمت میں حکمت سے مراد سنت ہے۔ تفسیر اتقان میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر میرے اونٹ کی رسی جس سے میں اس کا گھٹنا باندھتا ہوں گم ہو جائے تو میں قرآن کریم سے معلوم کر لیتا ہوں کہ رسی کہاں پڑی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سینہ سے لگا کر فیضان پہنچانا جائز ہے، جیسے کہ اہل اللہ اور اصحاب سلوک کا طریقہ ہے۔ تفسیر اتقان کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں ہر شے رسیوں تک کا علم ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فہم نصیب کرے وہ اسے معلوم کر لیتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب ابن عباس اپنے اونٹ کی رسی قرآن کریم میں دریافت کر سکتے ہیں تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین رضی اللہ عنہ کا مفقود ہار جو اونٹ تلے مل گیا تھا اس کو بھی جانتے تھے، مگر تیمم کی آیت کے نزول کے باعث آپ کو اس سے نسیان واقع ہوا تھا۔ اگلا باب ہے چھوٹے بچے کا سما کب صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں گدی پر سوار ہو کر آیا، حالانکہ میں اس روز بلوغ کے قریب تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں سترہ کے بغیر نماز پڑھ رہے تھے۔ میں بعض صفوں کے آگے سے گزر گیا اور گدی کو چھوڑ دیا، وہ چرنے لگی۔ میں صف میں داخل ہو گیا تو اس کا مجھ پر کسی نے اعتراض نہ کیا۔ حدیث کی تشریح، اس حدیث شریف سے امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ بچہ نابالغ عاقل حدیث کی روایت کر سکتا ہے، کیونکہ ابن عباس کی اس حدیث کو امت نے قبول کیا ہے، حالانکہ وہ اس وقت نابالغ تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر صرف 10 برس تھی۔ بعض علماء 13 برس بتاتے ہیں اور بعد میں 15 برس کا قول کیا ہے۔ بہرحال اس حدیث کی سماعت کے وقت وہ نابالغ تھے۔ معلوم ہوا کہ بچہ جب بچپن میں حدیث سنے اور بلوغ کے بعد اس کو روایت کرے تو اس کا سماع صحیح ہے۔ سماع سے مراد خود سماع ہو یا اس کے قائم مقام ہو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابن عباس کے گزرنے کی تقریر پر فرمانا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نمازی کے آگے سے گدھی کا گزرنا نماز قطع نہیں کرتا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بچہ جب بچپن میں کوئی واقعہ جانے تو بالغ ہونے کے بعد اس کی شہادت دے سکتا ہے۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ عورت، کتا اور گدھا نمازی کے آگے سے گزر جائیں تو نماز قطع کر دیتے ہیں، وہ منسوخ ہے۔ حدیث نمبر 75۔ محمود بن ربیع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہچانا کہ آپ نے ڈول سے پانی لے کر میرے چہرے پر کلی فرمائی تھی جبکہ میں 5 برس کا تھا۔ حدیث کی تشریح، محمود بن ربیع بن سراقہ خزرجی انصاری 5 برس کے تھے جبکہ ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی ڈالی تھی، اور بلوغ کے بعد انہوں نے اس کی تحدیث کی۔ 5 سال کا نابالغ بچہ جو بنظر ایمان بیداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے اس پر صحابی کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بچوں سے اس طرح کی خوشطبی جائز ہے۔ یہ محمود بن ربیع حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں۔
99 برس کی عمر میں یہ بیت المقدس میں فوت ہوئے تھے۔ اگلا باب ہے علم کی طلب میں سفر کرنا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک حدیث کی طلب میں ایک ماہ کی مسافت طے کر کے عبداللہ بن انیس کے پاس پہنچے۔ حدیث نمبر 76۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اور حر بن قیس بن حسن فزاری نے صاحب موسیٰ یعنی خضر علیہ السلام میں جھگڑا کیا۔ ان کے قریب سے ابی بن کعب کا گزر ہوا تو ابن عباس نے ان کو بلایا اور کہا، میں نے اور میرے ساتھی نے صاحب موسیٰ علیہ السلام جن کی ملاقات کا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا تھا میں جھگڑا کیا ہے، کیا تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ذکر کرتے سنا ہے؟ ابی بن کعب نے کہا، ہاں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ذکر کرتے سنا ہے کہ ایک وقت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے مجمع میں واز کر رہے تھے، اچانک ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہا، کیا آپ کسی کو جانتے ہیں کہ وہ آپ سے زیادہ عالم ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، کیوں نہیں، ہمارا بندہ خضر تم سے زیادہ عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی ملاقات کا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مچھلی کو نشان بنایا اور ان سے کہا گیا کہ جب مچھلی کو گم پاؤ تو واپس لوٹ آؤ، واپسی میں تم عنقریب ان کو پا لو گے۔ موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے مچھلی کا نشان تلاش کر رہے تھے کہ ان کے ساتھی یوشع نے ان سے کہا، مجھے خبر دیں، جبکہ ہم پتھر کے پاس بیٹھے تھے تو میں مچھلی بھول گیا تھا اور مجھے شیطان ہی نے بلا دیا کہ میں اس کو یاد کروں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہی ہم چاہتے تھے۔ تو وہ دونوں پیچھے پلٹے، اپنے قدموں کے نشان دیکھتے تو انہوں نے خضر علیہ السلام کو پا لیا، اور ان کا وہی قصہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ اس حدیث کی تشریح پہلے گزر چکی ہے۔ اگلا باب ہے علم حاصل کرنے اور سکھانے کی فضیلت۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس ہدایت اور علم کو دے کر مجھے بھیجا اس کی مثال موسلا دھار بارش جیسی ہے جو زمین پر برسی۔ اس میں سے بعض زمین عمدہ تھی جس نے پانی جذب کر لیا اور گھاس اور سبزی خوب اگئی، اور اس سے بعض سخت زمین تھی جس نے پانی کو روک لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے لوگوں کو نفع دیا، لوگوں نے وہ پانی پیا اور پلایا اور کھیتی باڑی کی، اور اس سے بعض ایسی زمین پر یہ بارش ہوئی جو محض صاف چٹیل ہے، وہ نہ تو پانی روکتی ہے نہ ہی گھاس اگاتی ہے۔ بس یہ اس شخص کی مثال ہے جس نے اللہ کے دین میں فقاہت اور سمجھ حاصل کی، اور جو کچھ اللہ نے مجھے دے کر مبعوث کیا اس سے اس کو نفع دیا، اس نے علم حاصل کیا اور دوسروں کو سکھایا۔ اور اس شخص کی مثال جس نے اس طرف سر تک نہ اٹھایا اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے کو قبول نہ کیا۔ امام بخاری نے کہا کہ اسحاق نے قبلت کی وجہ قیالت کہا ہے۔ قیان کا مفرد ہے، یہ وہ زمین ہے جس میں پانی نہ ٹھہرے۔ حدیث کی تشریح۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی مثال ذکر فرمائی کیونکہ اس میں اور علم میں مشابہت ہے۔ بارش خشک زمین کو تر و تازگی دیتی ہے اور علم مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ اس تمثیل کا معنی یہ ہے کہ زمین کی 3 اقسام ہیں، اسی طرح لوگوں کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ زمین کی پہلی قسم عمدہ زمین کو بارش سے نفع ہوتا ہے، وہ مردہ ہونے کے بعد زندہ ہو جاتی ہے اور گھاس وغیرہ اگاتی ہے جس سے لوگ، جانور اور چوپائے وغیرہ نفع حاصل کرتے ہیں۔ لوگوں کی پہلی قسم یہ ہے کہ ان کو ہدایت اور علم پہنچتا ہے اور وہ اسے محفوظ کرتے ہیں، ان کے دل زندہ ہو جاتے ہیں، وہ خود اس پر عمل کرتے ہیں، اس سے نفع اٹھاتے ہیں اور دوسروں کو نفع دیتے ہیں۔ زمین کی دوسری قسم جو خود نفع نہیں اٹھاتی لیکن اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے، وہ یہ کہ وہ پانی روکتی ہے جس سے لوگ اور جانور نفع حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح لوگوں کی دوسری قسم وہ لوگ ہیں جن کے دل سلیم ہیں، وہ احادیث حفظ کر لیتے ہیں مگر ان کے ذہن روشن نہیں، نہ تو ان کو علم میں رسوخ حاصل ہے جس کے باعث وہ احکام اور معانی کا استنباط کر سکیں، اور نہ وہ عمل کی کوشش کرتے ہیں، وہ صرف علم حفظ کر لیتے ہیں، ان سے اہل علم نفع لیتے ہیں، ان سے علم حاصل کرتے ہیں اور ان سے مستفید ہوتے ہیں۔ زمین کی تیسری قسم سیم اور ٹھور ہے، جو کوئی شے نہیں اگاتی، وہ نہ تو پانی سے منقطع ہوتی ہے نہ ہی پانی روکتی ہے جس سے دوسرے متنفع ہوں۔ ایسے لوگوں کی بھی تیسری قسم ہے، نہ تو ان کے دل سلیم اور حافظ ہیں
نہ ہی ان کے فہام حافظ ہیں۔ وہ جب علم کا سماع کریں تو نہ تو خود اس سے متنفع ہوتے ہیں، نہ ہی علم کو حفظ کرتے ہیں تاکہ ان سے دوسرے نفع حاصل کریں۔ الحاصل پہلی مثال اس کی ہے جو نفع حاصل کرے اور دوسروں کو نفع دے، جیسا کہ مجتہد علماء کرام۔ دوسری مثال اس کی ہے جو خود نفع حاصل نہ کرے اور دوسروں کو نفع دے، جیسے علماء ناقلین۔ اور تیسری مثال اس کی ہے جس میں یہ دونوں وصف نہ پائے جائیں، جیسے کسی کو نہ علم حاصل ہوا اور نہ ہی وہ علم نقل کر سکتا ہو، مگر حدیث کے الفاظ کی دلالت لوگوں کی 3 اقسام پر نہیں۔ علامہ مغنی نے کہا ہے کہ زمین کی تقسیم میں 3 اقسام ذکر کیے اور قبول علم کے اعتبار سے لوگوں کی 2 قسمیں ذکر کی۔ ایک فقیر لوگ جو غیر کو نفع دیں، دوسرے جو علم کی طرف توجہ تک نہ کریں۔ اس طرح اس لیے ذکر کیا ہے کہ زمین کی پہلی اور دوسری قسم نفع حاصل کرنے کے اعتبار سے ایک قسم جیسی ہیں، اور دوسری قسم وہ ہے جس سے قطعاً نفع حاصل نہ ہو۔ ایسے ہی لوگ بھی 2 قسم پر ہیں، جو علم کے قابل ہوں اور جو قطعاً علم قبول نہ کریں۔ اس لیے حدیث میں لوگوں کی 2 قسمیں بیان کی ہیں، ایک وہ جن سے نفع حاصل ہو، دوسرے وہ لوگ جن سے نفع حاصل نہ ہو، مگر دراصل لوگوں کی 3 قسمیں ہیں جن کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ اگلا باب ہے علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا ظاہر ہونا۔ ربیہ نے کہا کسی کو یہ جائز نہیں کہ اس کے پاس کچھ علم تو وہ لوگوں کو فائدہ نہ دے اور خیر کے سکھانے میں کوشش نہ کرے۔ حدیث نمبر 78 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت ثابت ہو جائے گی، شراب پی جائے گی اور زنا عام ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 79 حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا میں تمہیں ایسی شے کی خبر دیتا ہوں جس کی میرے بعد تمہیں کوئی خبر نہ دے گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم کم ہو جائے گا، جہالت اور زنا کی کثرت ہوگی، عورتیں زیادہ، مرد کم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا ایک نگہبان ہوگا۔ ان حدیث کی تشریح یہ تعلیق صحیح ہے، اس میں کچھ ضعف نہیں کیونکہ امام بخاری نے اسے جزم کے صیغہ سے ذکر کیا ہے۔ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ربیہ کے کلام کا معنی یہ ہے کہ جس میں قبول علم اور فہم ہے اس پر یہ فریضہ لازم ہے کہ علم طلب کرے جو دوسروں پر لازم نہیں۔ اسے چاہیے کہ حصول علم میں کوشش کرے اور اس کی طلب کو ضائع نہ کرے حتیٰ کہ علم نہ اٹھ جائے اور جہالت ظاہر نہ ہو۔ علم کے اٹھنے کا معنی یہ نہیں کہ وہ بالکل علماء کے دلوں سے مٹ جائے گا، بلکہ معنی یہ ہے کہ علم کے حامل علماء فوت ہو جائیں گے۔ علم کے اٹھ جانے کو یہ لازم ہے کہ جہالت کی کثرت ہو جائے گی، اور جہالت کی کثرت ہو جانے کو لازم ہے کہ شراب عام پی جائے گی، اور شرب خمر کو زنا لازم ہے، یعنی شراب کی کثرت کے باعث زنا عام ہو جائے گا۔ تمام دین سے لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ قلت علم کو لازم یہ ہے کہ کچھ علم باقی رہے گا اور رفع کا معنی یہ ہے کہ بالکل ختم ہو جائے گا، اس تضاد کا رفع کیسے ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کبھی قلت کا اطلاق شے کے عدم پر ہوتا ہے، یا یہ 2 زمانوں میں ہوگا، شریر ہوگا، آخر زمانہ میں ختم ہو جائے گا۔ اس لیے وہاں فرمایا جہالت ثابت ہو جائے گی اور جہاں فرمایا کہ جہالت عام ہو جائے گی۔ لڑائیوں اور فتنوں کے زیادہ ہونے سے مرد قتل ہوتے جائیں گے اور عورتوں کی کثرت ہو جائے گی۔ چنانچہ حدیث میں وارد ہے کہ قلت علم عموم جہالت اور گسنا کے وقت عورتوں کی کثرت ہوگی، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا ایک مرد نگہبان ہوگا۔ جن امور کی رعایت ہر دین میں ضروری رہی ہے اور ان کے اہتمام سے معاش و معاد کی اصلاح اور دنیا و آخرت کے احوال کا نظم ہوتا ہے، وہ دین، عقل، نفس، نسب اور مال ہے۔ اگر ان 5 میں اختلال واقع ہو تو دنیا کے امور درم برہم ہو کر رہ جاتے ہیں۔ علم کے اٹھ جانے سے دین کی حفاظت نہیں رہتی، شرب خمر سے عقل مختل ہو جاتی ہے اور مال کی بربادی ہوتی ہے، مردوں کی قلت سے فتنے جنم لیتے ہیں اور کثرت نسب محفوظ نہیں رہتا اور مال کی تباہی ہوتی ہے۔ اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ ان 5 امور کا اختلال قیامت کی علامت کس طرح ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ لوگ محمل دو چھوڑے نہیں جاتے، مجھے زمانہ کے بعد کوئی نبی نہیں، لہذا دنیا کا خراب ہونا اور قیامت کا قریب ہونا ضروری امر ہے۔
عربی نے کہا یہ حدیث علامات نبوت سے ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن امور کی خبر دی ہے کہ وہ رونما ہوں گے تو حسب ارشاد ایسا ہی ہوا، خصوصاً اس زمانہ میں تو بہت فتور ہے۔